يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رمضان المبارک کی سعادتیں انتہائی درجہ قریب ہو چکی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں خیر و عافیت سے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے اور یہ خیر کی گھڑیاں، سعادت کی گھڑیاں ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اللہ عطا فرمائے اور پھر اسے مکمل طور پر خوب جو ہے ہمت، قوت و طاقت عطا فرمائے کہ وہ اس سیزن میں اپنے آپ کو بخشائے۔ سال میں ایک مہینہ جو کہہ لیجیے ایک موقع اللہ عطا فرماتے ہیں اور بھرپور طریقے سے عطا فرماتے ہیں۔ اس سے بہتر کوئی موقع، کوئی وقت پورے سال میں نہیں ہوتا آدمی کے پاس۔ تو اس موقع کو اور اس سیزن کو بھی اگر کوئی شخص فراموش کر بیٹھے تو اس سے بڑھ کر بد نصیب، بدبخت، بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا جو اس سیزن میں بھی آ کر کے گناہ، بغاوت، نافرمانیاں نہیں چھوڑتا تو بڑا ہی بد نصیب، بدقسمت، بدبخت آدمی ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور بھرپور نیکیاں کرنے کی ہمت عطا فرمائے اور روزے کی جو اصل غرض و غایت، تقویٰ، روزے کی جو روح ہے اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ چونکہ رمضان المبارک کا عظیم اور مقدس مہینہ داخل ہونے کو تو میں نے مناسب سمجھا کیوں نہ اس سے پہلے میں اور آپ اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لیں، اپنا رخ سیدھا کر لیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ اس سلسلے میں آج میں ایک روایت آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرنے لگا ہوں۔ مشہور روایت ہے، آپ کو اس کا علم بھی ہے، لیکن چونکہ سیزن ہے، وقت ہے، موقع ہے یاد دہانی کرنے، پتہ ہوتا ہے ہمیں صرف ہمارا جو دل ہے، دل کا جو بوہا اور دروازہ ہے اس کو کھٹکھٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، خبردار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یاد دہانی کروانے کی ضرورت ہے۔ وہ روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بدبخت شخصوں کے لیے بد دعا فرمائی۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آرڈر دیا، حکم دیا، فرمایا احضر المنبر، منبر جو ہے پیش کیا جائے، منبر کو حاضر کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حکم کی تعمیل میں فوراً ہم نے فحضرنا، منبر پیش کر دیا۔ جب منبر پیش کیا، فلما ارتقى درجة قال آمین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر کی پہلی پوڑی پہ، پہلی سیڑھی پہ اپنا قدم مبارک رکھا تو کہا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثانية، اسی طرح جب دوسری منبر کی پوڑی پہ پاؤں رکھا تو کہا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثالثة، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی تیسری پوڑی پہ پاؤں رکھا تو کہا آمین۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات کو بڑے اچھے باغور طریقے کے ساتھ جو ہے وہ نوٹ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا سلیکشن اللہ نے فرمایا سلیکٹ کیے، جن کی وجہ سے آج میرا اور آپ تک دین پہنچا ہے۔ پیغمبر کی کوئی حرکت، کوئی بات انہوں نے رہنے نہیں دی جو ہم تک نہ پہنچائی ہو۔ فلما نزل، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے نیچے اترے، قلنا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، آج ہم نے آپ کے زبان مبارک سے کچھ ایسا سنا ہے جو اس سے قبل، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا۔ یعنی آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، جس کا معنی ہے اللہ قبول کر لے، لیکن یہاں کوئی دعا کرنے والا نہیں تھا۔ آمین کا محل اور جگہ ہوتی ہے نا، تو یہاں تو آمین کی جگہ نہیں تھی، آپ نے آمین کہا۔ دیکھیں، نوٹ فرمائیں، اس روئے زمین پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی اور دوست نہیں ہے، لیکن انہوں نے نہ جبریل کو دعا کرتے ہوئے سنا اور نہ جبریل کو دیکھا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا آج کا ولی سجدہ کرتے ہوئے بیت اللہ کو دیکھیں۔ عجیب عجیب کہاوتیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل عرض لی، جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر فقال، کہا، کیا کہا؟ یہاں سے توجہ کیجیے، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، جبریل ملائکہ اور عام ملائکہ نہیں، ملائکہ کا سردار ملائکہ جبریل، جن کو رب العالمین نے نزل بہ الروح الامین، روح الامین
امین کا لقب عطا فرمایا۔ مطاع ثم امین، یہ وہ فرشتہ ہے جس کی آسمانوں میں تمام فرشتے مانتے ہیں اور امانت دار بھی۔ اس فرشتے کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ بعودا، دور کر دیا جائے اللہ کی رحمت سے وہ شخص، تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے وہ شخص، من ادرک رمضان، کہ جس نے رمضان کو پایا، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مقدس پاکیزہ مہینہ آیا، فلم یغفر لہ، تو اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا، نہ بخشوایا۔ جبریل نے یہ کہا، پیغمبر فرماتے ہیں قلت آمین، میں نے کہا الہی جو جبریل کہہ رہے ہیں یہ قبول فرما۔ اب جہاں جبریل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام دعا فرمائیں، جن کی دعا کا رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان صلاتک سکن لہم، پیغمبر آپ اگر دعا کریں تو آپ کی دعا باعث سکون ہے، باعث رحمت ہے، اور پیغمبر کی بد دعا کا جو شخص مستحق اور حقدار ہو جائے، جبریل کی بد دعا کا مستحق اور حقدار جو ہو جائے، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے بد دعا؟ کیوں کہ یہ جو سیزن ہے، یہ جو وقت اور موقع ہے، بھرپور اللہ تعالیٰ نے یہ وقت اور موقع اور وقت دیا ہوتا ہے اہل ایمان۔ اس میں تمام جو راہیں جنت کی طرف جاتی ہیں ان کو انتہائی زیادہ آسان کر دیا جاتا ہے، سہل کر دیا جاتا ہے۔ نیکی کی طرف رانے جانے والی جو راہیں ہیں، اللہ انہیں مکمل طور پر آسان کر دیتے ہیں اور کھول دیتے ہیں، اور وہ ساری راہیں جو برائی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، جو بغاوت کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، ان پہ بند باندھ دیے جاتے ہیں، ان راہوں پہ رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، جو کہہ لو کہ سرخ پٹی باندھ دی جاتی ہے، اور اس کے باوجود پھر بھی ادھر جو جا کر کے منہ دیتا ہے، اشارہ ہے کہ اب داخلہ منع ہے، ادھر نہیں آ سکتے ہو۔ اب آئیے، یہ جو میں نے کہا ہے یہ اپنی طرف سے بولا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری مسلم اور دیگر فرامین۔ آپ نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے بوہے رب تعالیٰ کھول دیتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے بوہے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی نیکی کی طرف بڑھنے کی جو راہیں ہیں، صراط مستقیم پر چلنے کی جو راہ ہے، جنت میں جانے کی جو راہ ہے، اس کو مکمل طور پر سہل اور آسان کر دیا جاتا ہے۔ اس پر صراط مستقیم پر چلنے کا پورا بھرپور موقع دے دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے دروازوں کو رب تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں جہنم کے بوئے۔ گویا شر بغاوت کی طرف، بدنصیبی اور بدقسمتی کی طرف بڑھنے والی
جانے والی جو راہ ہے اس پہ بند باندھ دیا جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑا میرا اور آپ کا ابو الانبیاء جد الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن شیاطین، شیطان، اس کی نسل کو سلسلہ الشیاطین جکڑ دیا جاتا ہے. اور پھر مزید ایک پکار آتی ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کی طرف بڑھنے والے، اے نیکیوں کے کرنے والے، اے صراط مستقیم پر چلنے والے، اقبل، اقدام کر، آگے بڑھ، کیونکہ اس راہ پہ جو بھی رکاوٹ تھی رب تعالیٰ نے وہ جو اس راہ پہ بیٹھا کرتا تھا شیطان، اس کی ذریت اور اس کی نسل، اس کو اللہ نے جکڑ دیا ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بڑھ. اور فرمایا یا باغی الشر اقصر، شر بغاوت گناہوں کی طرف بڑھنے والے، گناہوں کا ارتکاب کرنے والے رک جا. آگے سکھ پٹی باندھی ہوئی ہے. یہ بغاوت کا سیزن نہیں ہے، یہ بغاوت اور نافرمانیوں کا موقع نہیں ہے. تو اس کے باوجود پیغمبر فرماتے ہیں، جبریل کہتے ہیں بعودہ، اللہ اس شخص کو برباد کر دے، تباہ کر دے، اس کا ستیہ ناش ہو جائے. من ادرک رمضان، جس کی زندگی میں یہ موقع آئے، یہ سیزن آئے، یہ موسم بہار آئے، فلم یغفر لہ، اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، نہ معاف کروا سکے. اتنا بڑا رویہ ہے. اس کے باوجود اتنے لوگ ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ہٹے کٹے ہیں، لیکن بزدل. بندہ کیا خیال ہے، یہ جسم کے ساتھ، گوشت پوشت کے ساتھ، جسم کی یہ جو چربی ہے، جسم کی یہ جو ہائٹ اور جسامت ہے، اس سے انسان جرأت مند ہوتا ہے یا فکر سے، عقل سے، شعور سے؟ جڑا بندہ ایک دو گلاس بیچارہ پانی نہیں چھوڑ سکتا، کوئی دن کی ایک روٹی نہیں چھوڑ سکتا، وہ کہے کا پہلوان. بزدل تو ہے. بعض اوقات بیچارے ایسے بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ ان کے جسم ایسے ہیں جس طرح ماشاء اللہ کیا ہی بات ہے جی، لیکن سحری کو جب کھاتے ہیں نا تو پھر ایسے کھاتے ہیں کہ جس طرح جانور جیسے بھینس کے سامنے گتاوا رکھ دیا جاتا ہے نا، خوب کھاتے ہیں، پھر اٹھا نہیں جاتا. ہاں آسمانیہ میں دیکھا ہے ایسا معاملہ، ایسا ماحول، اٹھا نہیں جاتا. پھر کہتے ہیں جی تھی جب نماز پڑھ لو، ساڑھے دو ہے جی، یہ کیوں کر رہے اس واسطے کر رہے کہ تھیاڑی کے رکھنے نہ بھروسہ ایڈے بڑے پہلوان دینا اتنے غنی. اللہ ہمت عطا فرمائے، اللہ جبر و قوت و طاقت، روحانی قوت و طاقت عطا فرمائے. تو بات بیچارے رکھتے ہی نہیں ہیں، رکھتے ہیں کچھ لیکن کچھ نہیں کرتے. کوئی بہانہ بنایا ہوگا، بہانہ نہیں بھی ہے جی، کام وام کرتے ہیں، کیا کریں جی، محنت مزدوری کرتے ہیں. اس لیے رمضان آنے سے پہلے میں اور آپ اپنی ڈائریکشن اور اپنا قبلہ درست کر لیں، وغیرہ پیغمبر کی یہ دعا ذہن میں رکھیں. 8 اکتوبر سن 2000 نہیں، سن 1900 یہ جو زلزلہ آیا تھا 2005 ہاں،
کبھی سوچا ہے رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کے مہینے میں عذاب کا کیا تعلق؟ آخر اللہ کا غضب بڑھتا نا، اسی لیے یہ تباہی اور بربادی آئی تھی۔ اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ سے، ڈریے اس اللہ سے، خوف کیجیے اس اللہ سے۔ دوسرے نمبر پر پیغمبر فرماتے ہیں جبریل نے یہ کہا تو میں نے کہا اللہ جو جبریل کہتا ہے وہ قبول کر لے۔ فلما رقی جب دوسری پوڑی پہ میں نے نا قدم رکھا اپنا تو جبریل نے کہا بعودا، تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، ستیہ ناش ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے من وہ شخص ذکرت عندہ، جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام ذکر کیا جائے، فلم یصلی علیک، اور آپ پر وہ درود نہ پڑے، اللہ اسے بھی دعا کرے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، یہ ضروری ہے کہ اللہ ہمت دے ہم کہیں اس بات، مگر نہ پیغمبر کی یہ حدیث جو درود نہیں پڑتا آپ کے پاس، یعنی اس کے پاس آپ کا نام نامی، آپ کا اسم گرامی ذکر ہوتا ہے، آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے، آپ کا نام آتا ہے، اور بدبخت اور بدنصیب لب نہیں کھولتا، منہ نہیں کھولتا۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اہل ایمان آپ کے پاس ایسا رسول آیا ہے، عزیز علیہ، اس پیغمبر کو اور اس رسول پہ بڑا گناہ گزرتا ہے، بڑا شاق گزرتا ہے کہ کسی امتی کو تکلیف پہنچے۔ اہل ایمان کا اتنا خیر خواہ، حریص علیکم بالمؤمنین، اہل ایمان پر بڑا حریص، اہل ایمان کو انتہائی زیادہ چاہنے والا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت ساری رات کرتے رہے، امت کا سوچ کر کے۔ وہ آیت سورہ المائدہ کا آخری رکوع، ان تعذبوہم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ان تعذبهم، یا الہ العالمین، اگر تو میری امت کے گنہگاروں کو عذاب دے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وہ تیرے بندے ہیں، تجھ سے پوچھنے والا کون ہے؟ کوئی جرأت کر سکتا ہے؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر میری امت کے گناہ گاروں کو تو معاف کر دے تو کر سکتا ہے، تب بھی تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ساری رات اس آیت کی تلاوت امت کا سوچ کر کے، نبی کا نام آوے تو ایڈے مونچ نہ دھلن، بد نصیبی ہے کہ نہیں؟
بدقسمتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ درود پڑھے گا 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے۔ بہرحال تو جبریل نے کہا اللہ وہ بھی تباہ ہو جائے جس کے پاس آپ کا نام ذکر ہو، آپ پر درود نہ پڑے۔ جبریل نے یہ دعا کی، پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ کو فقلت آمین، میں نے کہا اللہ جبریل کا یہ کہنا بھی قبول کر۔ اور تیسری بات فرمایا بعودا تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، ستیہ ناش ہو جائے اس شخص کا من ادرک ابویہ، من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ، جس کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے ہو گئے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا، ان کی خدمت نہ کر کے اس نے جنت کو حاصل نہیں کیا، اللہ وہ بھی تباہ ہو جائے۔ پیغمبر نے کہا، میں نے کہا اللہ جو جبریل کہتا ہے قبول کر لیں۔ خصوصاً بڑھیپے کا ذکر کیا، جوانی میں تو الحمدللہ وہ بھی ماشاءاللہ تندرست صحت مند، لیکن جب بیچارے کمزور ہو جاتے ہیں نا تو پھر اولاد جوانی کو پہنچتی ہے تو پھر اس کو خصوصیت کے ساتھ اس کو تنبیہ کی، یہ خیال رکھنا اپنی جوانی کے جوش میں کہیں اپنی آخرت کو تباہ نہ کر بیٹھنا۔